کا جو ڈیتھ سیل ہے اس کے اندر ان کو کنفائن رکھا گیا، اور بندہ کیسے کھانا ہضم کر سکتا ہے اور کس طرح کی ان کی کیفیت رہی وہ سب آپ تک پہلے بات پہنچ چکی ہے۔ پھر اگلے دنوں میں 24 گھنٹے کے اندر صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکالا جاتا تھا، اس کے علاوہ 22.5 گھنٹے ان کو اس کمرے میں رکھا جاتا تھا کہ جو آپ کے سامنے ہے، جو کیفیت آ چکی ہے، جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا گیا، اور کتابیں ان تک نہیں پہنچنے جاتی تھیں جو پچھلے 6 ہفتے سے یہاں ہیں، اور ان کے کپڑے بھی وہاں نہیں پہنچائے جاتے تھے جو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو پہنچائے جائیں۔ ایکسرسائز مشین جو عدالت کے حکم سے ملی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی۔ اس کے علاوہ فیملی سے ملاقاتیں بند کر دی گئیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، فرینڈز سے، دوستوں سے، لائر سے کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اور یہ جو طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا تھا، اس یزیدیت اور فسطائیت پہ یقین رکھنے والی حکومت نے یہ سزائے موت کے ملزمان کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دن میں باہر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کو پوری آزادی ہوتی ہے، جبکہ ان کے ساتھ جو ظلم، جبر، بربریت ہوئی یہ آج تک کسی سابق پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی، کبھی چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی، اور کبھی کسی منسٹر کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ان کو 40 لوگ ملنے آتے تھے، گھر کا کھانا ان کو ملتا تھا، ان کو ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، جبکہ ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملیں۔ اور دوسرا، خان صاحب نے جو قاضی فائزہ صاحب کے متعلق باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں، ان کے بقول جو انہوں نے کہا ہے اور درست کہا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں، وہ اوپننگ بیٹسمین بنا ہوا تھا جس حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور اس کی بدنیتی یہ دیکھیں کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونا تھا آئین کے مطابق، لیکن ان کو جس طرح پریشر ڈال کے وہاں جلسے کیے گئے اور جرگہ بٹھایا گیا 3 بندوں کا، اور ان 3 بندوں میں سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تب نواز شریف واپس آئے گا جب چیف جسٹس قاضی فائزہ بنے گا، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ قاضی فائزہ کے آنے کے بعد وہ آیا، اور قاضی فائزہ کے جانے سے پہلے وہ لندن چلا گیا۔ اور پھر جو کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا تھا تو وہ آپ کے سامنے اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا چیف الیکشن کمشنر ملا ہوا ہے یا چیف جسٹس ہمارے ساتھ اس الیکشن فراڈ میں ملا ہوا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ نے پارٹی کو، پی ٹی آئی کو کرش ہونے دیا، ہمارے کوئی کیسز نہیں لگائے، ہمارا سمبل کا نشان والا کیس ہمارے خلاف فیصلہ دیا، نشان چھین لیا، الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا، اس سارے کرپٹ سسٹم کا سب سے بڑا وہ اس کے اوپر شیلٹر ہو کے بیٹھے رہے۔ اور 3 پراپرٹیز ان کی لندن میں تھیں، اور وہ جو لندن میں پراپرٹیز تھیں اور نیب ترامیم کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ دیا، چونکہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہاں انصاف کا نظام کھلے کیونکہ ان کی اپنی پراپرٹیز وہاں موجود تھیں، اسی طرح جس طرح نواز شریف کی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹیز تھیں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایلیٹس ہے، ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ایلیٹس ہیں وہ اس ملک میں صرف اس وقت تک رہتے ہیں کہ جب تک ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کا مفادات کا تحفظ اس طرح کرتے ہیں، اور جو پوری قوم ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں قاضی فائزہ مسلط رہا، اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا، اسی طرح جس طرح نواز شریف ابھی چلا گیا ہے، یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب نواز شریف یہاں پرائم منسٹر تھا، اس نے 22 مرتبہ لندن کے دورے کیے، جس میں سے 2 آفیشل تھے جبکہ 20 کے قریب ان کے پرائیویٹ تھے۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے 51، جب پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ تھے، 51 دورے کیے دبئی کے جو کہ پرائیویٹ تھے، اور ہر ایک کے اوپر 6-7 لاکھ ڈالر خرچ ہوتے تھے کم سے کم، اور وہ سارے پبلک ایکسچیکر سے خرچہ آتا تھا۔ اور جس طرح ان لوگوں نے فراڈ اور منی لانڈرنگ کے ذریعے یہاں حکومتوں پہ مسلط ہوئے اور اس کے ذریعے اپنے پیسے کو بچاتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ قرضے کے ڈالر ہیں جو یہ ضائع کرتے ہیں، اور قوم کو اس کا ریٹرن کرنا پڑتا ہے، قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ آج گیا ہوا ہے نواز شریف باہر، اس کو کہیں اسرائیل کے خلاف بیان دینا، چونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک کے مفاد میں کوئی بات کریں۔ اور اسی طرح قاضی فائزہ نے جس طرح حدیبیہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کی بنیاد تھی اس کو بند کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، اور اس میں بھی یہ صرف نواز شریف کو بینیفٹ کرنے اور اس کی فیملی کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ مفادات ان کو دیے۔
इसी तरह बदनीयती से जो बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशंस होती रही, उसके ऊपर वो खामोश रहे। जे जाए कि उस पर इंक्वायरी कराता और वो केसेस लगाता, खा वो इलेक्शन वाला केस हो, खा वो कमीशन वाला केस हो, खा 9 मई के हवाले से हमारे पटिशन थी, उनका कोई सुनवाई नहीं की और अपनी मनपसंद बेंच बैठा के और वो गलत फैसले करता रहा, जिसके जरिए आज तक हम ये समझते हैं कि वो जो जजेज आए उनमें बदतरीन जज के तौर पर हम टाइटल उसी को ही देंगे। और इसके बाद जो कमिश्नर ने कहा था रावलपिंडी ने, आज तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो उस पर इंक्वायरी बिठाता जिसमें इनका अपना नाम आया था, और आज तक वो गायब है, वो कहाँ है और उसकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर जाते जाते जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया गया और उसके जरिए स्पेशल कमेटी बनाई गई और उसके नतीजे में आर्टिकल 63A की तशरीह की गई, और उस तशरीह के नतीजे में जो इनको बेनिफिट मिला या दिया गया या सहूलतकारी की गई कि 26वीं तरमीम की जा सके, लोटे बनाए जा सकें, लोगों की बेटियों को, माओं को, बहनों को उठाया जाए और लोगों को लोटाक्रेसी के जरिए और पैसे दे के लोटे खरीदे जाएं, तो ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। और इस पे हम ये समझते हैं कि ये सारी की सारी जिस अंदाज से इन्होंने सहूलतकारी काजी फाइसा ने की है, ये किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। देखें, और फिर उसके अलावा जब हमने कहा था कि जुडिशरी के जरिए आप इलेक्शन कराएं, तो इसने रात की तारीकी में बैठ के कहा नहीं, यही रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन कराएंगे जो हमारे खिलाफ 3 MPO के कई केसेस के ऑर्डर कर चुके थे, जेलों में डाल चुके थे, और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए फ्रॉड इलेक्शंस कराए जिसमें काजी फाइसा साहब का पूरा अमल दखल है। अब ये जो कहा जाता है कि जनाब बातें चल रही हैं कि जी डील हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान ने न डील की है न कभी करेगा। उसको जितनी आपने ये इस तरह से बंद करके, जो कि जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं रखा जाता जो इमरान खान के साथ किया गया है, इस सब कुछ के बावजूद वो न डील करेगा न डील है। देखें, वो जिद्दोजहद कर रहा है रूल ऑफ लॉ के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहा है इस मुल्क के हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहा है इस मुल्क के लोगों को उनका हक के हुक्मरानी वापस करने के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहा है इस वक्त जमहूरियत के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, जिसका मतलब है कि लोगों के फैसले उनके हक में होने, उनके हाथ में होने चाहिए कि किसको हक के हुक्मरानी मिलना चाहिए। और इस वक्त जो वाहिद निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर ये लोग हमला आवर हैं। ये डराते हैं कि जी इसलिए डील कर लो कि ताकि मिलिट्री कोर्ट्स का ना स्टार्ट हो जाए। खान साहब का हुक्म है कि ये जो कुछ करना चाहते हैं ये करें, हम ना कल डरे थे ना आज डरेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जिहाद कर रहा है, लिहाजा जिहाद जो शख्स करता है उसको पूरा हक हासिल होता है कि वो अवाम और कौम की हकीकी वो हुक्मरान है, वो हकीकी तर्जमान है और वो दिलों का बादशाह है, और इंशाअल्लाह उसका कोई डील नहीं है और ना किसी से वो डरता है।